بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تھائرائڈ کے بارے میں بہت امپارٹنٹ لیکچر ہے، اس کو بار بار سن لینا آپ۔ ہمارے یہاں ہر بندہ کوشش کرتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، اور دوسری نصیحت میری یہ یاد رکھنا کہ تھائرائڈ کے لیے خود ٹریٹمنٹ نہیں کرنی ہے آپ نے، یہ بہت ٹاکسک ہے، اس لیے اس کو ڈاکٹر پہ ہی چھوڑ دیں آپ، وہ خود ہی ٹائٹریٹ کرے، کم دے زیادہ دے، بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے اس کا۔ لیکن اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے اور آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، اور پھر میں اگلے لیکچر میں ڈائٹ چارٹ بھی دوں گا، تو 70% ہائپو تھائرائڈ کے مریضوں کو دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اگر رہے گی بھی تو چھوٹی سی گولی ہے، وہ میں اگلے لیکچر میں ڈیٹیل میں بتا دوں گا۔ ابھی آپ اصل میں سمجھ لیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ سب سے امپارٹنٹ منرل جو ہے ہماری لائف میں وہ آیوڈین ہے، اور پچھلے 50-60 سال میں یہ زمین سے تقریباً ختم ہو گیا ہے، کھادوں کی وجہ سے، پیسٹیسائڈ کی وجہ سے، کئی وجہ بتاتے ہیں۔ اور ابھی ایک 2016 میں جو ریسنٹ سروے کیا انہوں نے، 5 ارب لوگ دنیا کے، 75% آبادی آیوڈین ڈیفیشنٹ ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ منرل ہے اور کم، یہ کیونکہ صرف سمندر میں ہوتا ہے، سمندر کے نزدیک 100 مائل کے زمینوں میں ہوتا ہے، صرف وہی لوگ بچ گئے ہیں جو سمندر سے 180-90 میل کے اندر کلٹیویٹ کرتے ہیں، درخت ہے، سبزیاں اگاتے ہیں یا سمندر کی خوراک کھاتے ہیں۔ تو نارمل رینج اس کی جو RDA ڈیوائڈ کی گئی وہ بہت تھوڑی ہے، یہ 150 سے 500 مائکرو گرام، تو 1 ملی گرام میں 1000 مائکرو گرام ہوتے ہیں، تو 500 مائکرو گرام مطلب ہے آدھا ملی گرام، جو کہ بہت کم ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ جاپان میں دیکھیں کہ لوگ 3 سے 8 ملی گرام ڈیلی لے رہے ہیں، تو یہ جو ڈوز ریکمینڈ کیا گیا ہے یہ پرانا ہے، یہ بہت تھوڑا ہے، اسی وجہ سے مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ صرف گوائٹر اوائڈ کرنے کے لیے، تاکہ گوائٹر نہ بنے، گلینڈ پھولے نہ، 75 سے 100 مائکرو گرام ہونا چاہیے۔ یہ پرانی ریکمنڈیشن ہے، ابھی میرا خیال ہے کہ کم سے کم 3-4 ملی گرام ڈیلی ہر ایک کو لینا چاہیے، اور پریگنینسی میں عورتوں کو، یہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو، ضرور اس کو 3-4 ملی گرام ڈیلی لیں۔ یہ اس میں عورتوں میں سب سے زیادہ مسئلہ اسی لیے آ رہا ہے، تو یہ اس کی مین سورسز ہیں، اس لیے ریکمنڈیشن 2-3 ملی گرام ہے۔ دوسری اس میں ایک چیز آپ کو یہ بھی واضح ہوگی کہ جب پچھلے لیکچر میں بار بار میں کہہ رہا ہوں ہول فوڈ ہول فوڈ ہول فوڈ، کا کیا فائدہ ہے؟ جاپانی زیادہ تر فش کھاتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ 150 اور 3000 سے 8000 مائکرو گرام، 3 ملی گرام 3000 مائکرو گرام ہو گیا، 10 گنا زیادہ کھا رہے ہیں، 20 گنا، تب بھی کوئی نقصان نہیں ہو رہا ان کو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نیچر کے اندر یہ فوڈ پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ اب جیسے یہ گولی جو ہوتی ہے، آپ کوئی دوائی ہے، ہیٹ میں ٹیمپریچر بغیر ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ فش جو ہے یہ ٹیمپریچر کچھ نہیں ہوگا، یہ اندر فوڈ ہے، ملٹی نیوٹرنٹ ہے، فائٹو کیمیکل ہیں، ہزاروں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، اس لیے ہول فوڈ کے ابھی تک انہوں نے صرف 10% چیزیں وٹامن منرل ڈائگنوز کر سکے ہیں، باقی اسی لیے ہول فوڈ ٹیمپریچر کو رجسٹ کرتا ہے، ہر چیز کو بچاتا ہے، اس لیے ہمیشہ کوشش کریں سمپل پروسیس فوڈ چھوڑ دیں ایک لفظ میں۔ اور یہ جو ہائپو تھائرائڈ بیماری ہے یہ 90% اسی وجہ سے ہوئی ہے، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ آیوڈین زیادہ تر کس میں، سی فوڈ میں جو ہوتا ہے، جس میں بتایا سمندر کی مچھلیوں میں زیادہ ہوتا ہے، سمندر کا گھاس ہوتا ہے، سی ویڈ کہتے ہیں اس کو، اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہمارے یہاں گراس فنش، جیسے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، آرگینک گراس فنش دودھ گائے اس کے گوشت میں ہوگا، اس کے دہی میں بھی آ جائے گا اور چیز میں بھی آ جائے گا۔ دوسرا انڈے کی زردی، وہ بھی وہی مرغی کا انڈا جو کہ فری کیج پھرتی ہے کھیتوں میں، وہ کھاتی ہے کیڑے مکوڑے سب، اسی کے انڈے میں زیادہ آئے گا، یہ وہ چیزیں ہیں۔ آرگن میٹ جیسے لیور ہے، ہارٹ ہے، گوشت ہے، اس میں بھی آیوڈین تو زیادہ نہیں آتا، لیکن سب سے زیادہ اس میں سیلینیم آ جاتا ہے۔ پھر کوسٹل ریجن جو سمندر کے کنارے، ہمارے یہاں کراچی سے لے کے ایران کے بارڈر تک 600-700 کلومیٹر لمبا کوسٹل ایریا ہے، اگر یہاں آپ کریں یہ زمین 100 مائل سمندر سے لے کے کنارے سے، اس میں رچ سورس ہوگا، یہاں اگر آپ درخت اگائیں، فارم ہاؤس بنائیں، مرغیاں رکھیں، تو اس کی ہر ڈائٹ میں آ جائے گا اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دوسرا جتنے پہاڑی علاقے ہیں، ہمارے علاقے دور ہیں، اس میں یہ بہت کم ہوتا ہے، منیمم ہوتا ہے۔ یہ لیور میں نے بتایا، چکن کا ہو جائے، بیف کا ہو جائے، فش کا ہو جائے، میٹ میں سے ہو جائے، یہ سب سے بیسٹ چیزیں ہیں۔ دوسرا تھائرائڈ گلینڈ، جتنا بھی نیچر نے، اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ وہ 2 سے 3 مہینے کی چیز سٹور کر، وٹامن اے سٹور کر 3 مہینے کے لیے، وٹامن ڈی باڈی سٹور کر، جو امپارٹنٹ چیزیں ہیں باڈی اس کا سٹاک رکھتا ہے کہ مہینہ 2 مہینے ایمرجنسی ہو جائے، کھانا نہ ملے آپ کو، پرانے زمانے میں سفر ہوتے تھے، کچھ نہیں ملتا تھا، تو اس وجہ سے یہ 5 سے 8 ملی گرام تھائرائڈ گلینڈ میں سٹور ہوتا ہے، جو کہ 95% ٹوٹل باڈی آیوڈین ہوتا ہے۔ اس لیے یہ زیادہ فکر مند ضرورت نہیں ہے، 2 دن 4 دن ہفتے کے پروسیس نہیں، اس کا مطلب ہے سالوں سال آپ نہیں کھا رہے، تب یہ پرابلم شروع ہوتا ہے۔
دوسرا سب سے امپارٹنٹ، میں نے پچھلے بچوں کے 55 لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ اس کے برین ڈیولپمنٹ کے لیے پریگنینسی میں، اسی لیے میں کہتا ہوں جب بھی عورتیں پریگننٹ ہوں اس سے پہلے میری ریکمنڈیشن یہی ہوگی گائنیکالوجسٹ صاحبان سے کہ بار بار وہ ان کو 2 سے 3 ملی گرام ڈیلی دیں آیوڈین۔ بچے کا برین اسے ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی آئی کیو کم رہ جاتی ہے، اس کی گروتھ نہیں ہوتی، بونا رہ جاتا ہے۔ یہ بچوں کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ عورتوں میں جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ ایسٹروجن ہے، وہ اس کو بلاک کر دیتی ہے۔ دوسرا بچے میں ڈی ایچ ایس اومیگا 3 بتایا تھا، وہ لیکچر 55 میں آپ سن لیں۔ دوسرا جو دوائیاں آتی ہیں، پوٹاشیم آئیڈرائڈ آتا ہے، سالٹ مل جاتا ہے، اس کا ٹیبلٹس مل جاتے ہیں، سوڈیم آئیڈرائڈ آ جاتا ہے، وہ مل جاتا ہے، سی ویٹ کے ٹیبلٹس مل جاتے ہیں، فش ہے اس کے لیے، یہ بڑی بڑی بہترین سورس ہیں نیچر اس کے لینے کے لیے، یہ ٹیبلٹس آ جاتے ہیں۔ یہ سی ویٹ ہے، یہ سستی بھی آئی، ایک شیٹ میں 2 ملی گرام ہوتا ہے تقریباً۔ نہ ملے پھر سب سے اچھا آئیڈرائڈ سالٹ ہے، یہ ہمارے یہاں شکر ہے 70s میں اس کے بعد بیماری بہت کم ہو گئی ہے۔ امریکہ میں 1920 کے بعد ہی سالٹ میں آیوڈین ڈالنا شروع کر دیا گیا، اس سے بہت فرق پڑا ہے، گوائٹر بہت کم ہو گیا ہے۔ دوسرا لوگیول آیوڈین آتی ہے، سستی بھی ہے، اس کے 3 سے 4 ڈراپ اپنے لینے ہیں پانی میں ڈال کے، اور نیچے پھر لیووتھورکسین ہے، یہ ٹریٹمنٹ ہے، گولی چھوٹی سی دیتے ہیں تھائرائیڈ مریض کو، تو کچھ بھی نہ ملے تو یہ گولی تو ہے، اور سب سے سستی بھی ہے۔ یہ بڑی بڑی سورس ہیں، یہ گرین سی ویلڈ ہے، یہ پنک ہمارین سالٹ ہے، اور یہ لوگیول آیوڈین ہے۔ یہ 3 سورسز ہر جگہ اویلیبل ہیں۔ اچھا، یہ سلائیڈ سب سے امپارٹنٹ سلائیڈ ہے اس لیکچر کی، بلکہ تھائرائڈ کے بارے میں، اس کو غور سے سمجھیں، غور سے دیکھیں۔ ٹائروسین ایک امینو ایسڈ ہے، پروٹین ہے، اس لیے ہائی کوالٹی اچھی پروٹین کھانی پڑے گی آپ کو۔ یہ بیف میں آتا ہے، مٹن میں آتا ہے، اور ایگ میں آتا ہے۔ آئیڈین آئے گی، دونوں مل کے پر آکسیڈیز انزائم، ان کی یہ زنک، آئرن، سیلینیم اور وٹامن اے کی موجودگی میں T4 اور T3 بناتا ہے تھائرائڈ گلینڈ۔ یہ پھر سمجھ لیں، ٹائروسین امینو ایسڈ ہے، آئیڈین آپ لیں گے پر آکسیڈیز انزائم ہے، یہی انزائم کے خلاف اینٹی باڈیز بنتی ہیں، اور اینٹی پر آکسیڈیز ہم TPO جو ٹیسٹ کرتے ہیں ہاشمیٹو تھائیڈائٹس میں، وہ یہ انزائم کے خلاف اینٹی باڈی بن جاتی ہیں، اس لیے وہ یہ دونوں کنورٹ نہیں ہوتے T4 میں۔ تو جو تھائرائڈ بناتا ہے پہلے TSH کی آرڈر پہ وہ T4 90% بناتا ہے، T3 10% بناتا ہے۔ T4 ان ایکٹیو ہے، وہ باڈی میں کوئی فائدہ کام نہیں کر سکتا، وہ لیور میں جائے گا 80%، اور کڈنی وہ اس کو کنورٹ کریں گے T3 میں، ایکٹیو فارم T3 ہے، یہ سمجھ لیں۔ پھر T4 جو لیووتھورکسین ہمارے یہاں جو دوائی دیتے ہیں وہ T4 ہے، اس کے لیے ہیلدی لیور ہونا بہت ضروری ہے، ہیلدی بائل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا لیور فیٹی ہے اور بائل نہیں ہے، گال بیڈر پتا نکال دیا ہوا ہے، تو آپ کا T4 کنورٹ نہیں ہوگا، یہ غلطی کر رہے ہیں سارے۔ آپ کو پھر T3 ڈائریکٹ لینی پڑے گی۔ T3 بہت مہنگی ہے، T3 کی ایک گولی 500 سے لے کے 900 روپے تک ہے۔ دوسرا اس کا سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے، ڈینجرس ہے، یہ کسی ڈاکٹر کی اینڈوکرینالوجسٹ کی نگرانی میں ہی لینی ہے آپ نے۔ اس سلائیڈ کو پھر سمجھ لیں کہ تھائرائڈ سب کچھ آپ نے دے دیا، آپ سیلینیم بھی دے دیا، آئرن بھی دے دیا، وٹامن اے بھی آ گیا، آئیڈین بھی ہے، ٹائروسین مل کے جو T4 بنا رہا ہے وہ ان ایکٹیو ہے، وہ باڈی میں کوئی کام نہیں کر رہا جب تک لیور جا کے لیور کو کنورٹ کرے گا۔ جیسے میں نے وٹامن ڈی کے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ لیور D2 کو کنورٹ کرے گا D3 میں۔ تو اگر یہ لیور فیٹی ہے اور بائل بہت چاہیے، سیلینیم چاہیے، صرف آئیڈین نہیں چاہیے، اور تھائرائڈ گلینڈ کے لیے آپ دیکھو زنک بھی چاہیے، سیلینیم بھی چاہیے، وٹامن اے بھی چاہیے، اور یہ 80% لیور کرتا ہے۔ اگر فیٹی لیور ہے آپ کا اور یہاں تو اس کو بائل نہیں ہے، بائل بہت ضروری ہے، اس کے بغیر T3 نہیں بنے گا۔ تو یہ سلائیڈ ہے سب سے امپارٹنٹ، سارا غلطی یہاں ہو رہی ہے۔ تھائرائڈ گلینڈ T4 ٹیسٹ کراتے ہیں آپ، وہ نارمل آتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، نہیں، وہ لیور کنورٹ کرے گا، T3 فری کرانا چاہیے ٹیسٹ، وہ بتائے گا آپ کا کہ لیور کتنا ہے۔ اسی لیے اس کی بیسٹ ڈائٹ کیٹو تھی، تاکہ پہلے فیٹی لیور ختم ہو، پھر T4 کنورٹ ہوگا T3 میں۔ یہ ایک سلائیڈ ہے جو کہ ساری ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی۔ اسی میں اگر آپ سیلینیم ڈائٹ میں لے رہے ہیں، آپ آئرن لے رہے ہیں، زنک لے رہے ہیں، میگنیشیم لے رہے ہیں، وٹامن ڈی لے رہے ہیں، یہ سارے بہت امپارٹنٹ ہیں T4 کو T3 میں کنورٹ کرنے کے لیے۔ یہ چیز سمجھ لیں اچھی طرح۔ یہی بات دیکھیں ڈاکٹر ایرک برگ بار بار سمجھا رہا ہے، یہ نئی تھیوری ہے۔ عام ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں، جب تک یہ چیزیں میں ڈائریکٹ جا کے لے رہا ہوں ریسرچ سے، اس لیے یہ ان کو نہیں لگتی ہیں، وہ اس کو نہیں مانیں گے جب تک وہ ٹیکسٹ بک میں نہیں آئے گا۔ ٹیکسٹ بک میں آنے کے لیے 5 سے 10 سال چاہیے ہوتے ہیں، جب تک وہ پروو نہ ہو جائے۔ اس دوران میں یہ پرابلم آ رہا ہے سارا، کہ وہ ڈاکٹر صاحبان ہمارے جو اچھے نئے اینڈوکرینالوجسٹ ہیں وہ سارا سمجھتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے، وہ پیشنٹ بھی تھوڑی سی کوآپریشن نہیں کرتے، وہ جب بتاتے ہیں تو اس کے مطابق ڈوز نہیں لیتے، ٹیسٹ نہیں کراتے۔ یہ بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے۔ یہ دیکھا اگر بائل نہیں ہے تو یہ وٹامن 4 3 میں کنورٹ نہیں ہوگا،
ایک پتا نکال دیا ہوا ہے. عورتوں میں یہ مسئلہ زیادہ آتا ہے. یہ اگر سیروٹک لیور ہے تو تب بھی یہ T4 کنورٹ نہیں ہوگا, پھر بھی آپ کو T3 ڈائریکٹ لینا چاہیے. یہ اس کا تھوڑا سا پوائنٹ ہے. اچھا, دوسرا تھائرائڈ ہارمون بننے کو کیا چیز بلاک کرتی ہے؟ سب سے زیادہ چیز ایسٹروجن ہارمون ہے فیمیل میں. یہ تھائرائڈ نہیں بننے دیتا. یہ تھائرائڈ گلینڈ میں جا کے جہاں آئوڈین آتی ہے وہاں بلاک کر دیتا ہے, اس لیے اس کو تھائرائڈ بلاک کر دیتا ہے. پریگنینسی میں جب پریگنینسی شروع ہوتی ہے اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس ٹائم تھائرائڈ ہوتا ہے عورتوں کو. یہاں PCO ہوگا یا فیٹی لیور ہے, تینوں چیزیں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ کاربوہائیڈریٹ زیادہ لیتی ہیں, چاول بہت کھاتی ہیں, روٹی کھاتی ہیں, میٹھا کھاتی ہیں. اس سے بائل سیکریٹ نہیں ہوتا, بائل سٹون بن جاتے ہیں کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ زیادہ لینے سے. یہ چیزیں آپ سمجھ لینا, بار بار چھوٹی سی چینج کریں گے آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا, کنٹراسیپٹیو پل لیتی ہیں, اس میں بھی ایسٹروجن ہوتا ہے, وہ بھی اس کو بلاک کر دیتا ہے. وہ تب بھی عورتیں ہائپوتھائرائڈ ہو جاتی ہیں. چوتھا, اینڈوکرائن ڈسرپٹر ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایسٹروجن میں, یہ میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں لیکچر میں, سویا پروڈکٹ ہے, GMO فوڈ ہے, پلاسٹک ہے, سب سے امپارٹنٹ, یہ شاپر ہے, پلاسٹک, ہر چیز اس میں ایسٹروجن زیادہ ہوتا ہے. فلیکس سیڈ کے بارے میں بھی لیٹسٹ ویڈیو میں نے بتا دیا کہ اس میں بھی ایسٹروجن آ گیا ہے. یہ تمام اینڈوکرائن کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اسے اس کو اینڈوکرائن ڈسٹرپٹر کہتے ہیں. ہائی شوگر ڈائٹ ہے, ہائی فرکٹوز ڈائٹ ہے, وہ کیا کرے گی, وہ لیور فیٹی کر دے گی, فیٹی لیور کر دے گی, اس سے پھر کنورٹ T4 3 میں نہیں ہوگا. تو یہ انڈائریکٹ کر رہی ہے. سٹریس دیکھ لیں, کسی کی اچانک ڈیتھ ہو گئی, ڈیورس ہو گئی, عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دم ہائپوتھائرائڈ فرمیٹ ہوتا ہے, بڑی لمبی اس کے پیچھے بیک اپ ہے. تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ سٹریس ختم کریں. بچوں میں اگر آپ پریگنینسی میں ماں نے آئوڈین نہیں لی زیادہ تو بچے کرٹیسزم ہو جائیں گے. کرٹیسزم کیا ہوتا ہے, یہ بونے رہ جائیں گے, IQ لو رہے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کے لیے, آپ اس کو بار بار دیکھیں اور غور سے دیکھیں. دوسرا, پریگنینسی میں ہمیشہ اور لیکٹیشن میں ہائی آئوڈین ڈوز, اور اگر ہائپوتھائرائڈ ڈائگنوز ہے تو T4 یا T3 کا ڈوز بڑھا دینا ہے آپ نے ہر حال میں. یہ سب سے امپارٹنٹ ہے, اس کو بار بار سمجھ لینا آپ نے. دوسرا, ہمارے یہاں تو صرف 90% لوگ جو ہیں وہ آئوڈین ڈیفیشنسی کی وجہ سے کر رہے ہیں یا فیٹی لیور کی وجہ سے ہائپوتھائرائڈ ہیں. باہر جو ہائپوتھائرائڈ ہے وہ موسٹلی آٹومین ہے. آٹومین میں نے لیکچر 42 میں آپ کو بتا دیا تھا کہ سارے گرین جیسے گندم ہے, GMO فوڈ ہے, اس سے لیکی گٹ ہوتی ہے. لیکی گٹ سے باڈی بنتی ہیں, ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو گئی, رومٹائڈ آرتھرائٹس ہو گیا, ایٹیبل باؤل سنڈروم ہو گیا, اور میں ہاشیموٹو تھائرائیڈائٹس بھی ہے. یہ 90% باہر امریکہ وغیرہ میں. دوسرا ہے آپ کے بیکٹیریا ہیلتھی نہیں ہوتے ہمارے, اور فیٹی لیور ہو جاتا ہے, اس وجہ سے ہوتا ہے. اسی میں وہی 2 ٹیسٹ ہے, TPO تھائرائڈ پرکھ ڈے جو میں نے ہارمون بتایا, انزائم بتایا تھا, اس کی اینٹی باڈی چیک کر لیں, اور TG تھائروگلوبولین اینٹی باڈی. اس سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ اگر نیگیٹو آ جاتی ہیں, پھر جو میں ڈائٹ بتا رہا ہوں اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور صرف T4 لینی پڑے گی آپ کو. یہ اگر پازیٹیو ہیں تو پھر تھوڑا سا ٹریٹمنٹ فرق ہو جاتی ہے, اور یہ پھر لائف لانگ ہوتی ہے, یہ رکتی بہت کم ہے. یہ لیکی گٹ ہے جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اسی سے گلوٹین سے, لیکٹن سے, اس سے موسٹ کامن کا, اور دودھ A2 کیزین پروٹین آتی, اس سے ہو رہا ہے سارا. وہ دودھ اس لیے کہ وہ گائے گرین کھا رہی ہیں, سویا کھا رہی ہیں, کارن کھا رہی ہیں, GMO فوڈ کھا رہی ہیں. یہ ریزن سمجھ لیں آپ. لیبارٹری ٹیسٹ بہت آسان ہے, ٹریٹمنٹ اس سے بھی آسان ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں ریکویسٹ کیا ہے کہ ٹریٹمنٹ کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. جب آپ ٹیسٹ کرائیں گی تو TSH بڑا ہوگا, T4 کم ہوگا, T3 لو ہوگا. یہ ایک بیٹا سائن ہے. یہ بہت آسان ہے, اس کی نارمل ویلیو دے دی گئی ہے. TSH سمپل ٹیسٹ کرانا ہے. جب آپ نے ٹریٹمنٹ شروع کی ہے یا ڈائٹ کر دی ہے تو 6 ہفتے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ TSH کرائیں گے. یہ اگر نارمل رینج میں آ گیا, یہ نارمل رینج ہے TSH 0.35 سے 0.5, تو آپ نے اس کو 1.5 سے 2 تک رکھنا ہے. یہ نارمل ہے اس کا, یہ اس کی ہے TSH ٹیسٹ. باقی افورڈ نہ کر سکیں تو یہ ایک ٹیسٹ آپ 2 مہینے کرائیں گے. دوائی دینے کے بعد بھی ہم اسی سے دیکھتے ہیں نیچے آئیے, آپ ڈاکٹر پہ چھوڑ دیں یا آپ نہ کریں تو بہت بہتر. یہ نارمل ویلیو ہیں, ہر لیبارٹری کی علیحدہ ہوتی ہیں, اس سے نارمل رینج ہر لیبارٹری میں دی جائے گی, اس لیے اس کو کر کے آپ کنفیوز ہوں گے, یونٹ بھی علیحدہ ہوتے ہیں. ٹریٹمنٹ بہت آسان ہے. لیووتھورکسین بہت ناموں سے آ رہی ہے, سستی دوائی ہے, وہی دیتے ہیں. اس کو وہ ڈاکٹر دے تو بہتر ہے کہ 50 سے شروع کرے, 25 سے کرے, 150 تک لے جائے, 200 تک لے جائے. پریگنینسی میں اس کا ڈوز ڈبل کرنا پڑے گا, جیسے میں نے بتایا. عورتوں میں بہت ضروری ہے, اووری کی وجہ سے, برسٹ کی وجہ سے, اس کی کمی سے بہت پرابلم آتے ہیں. وہ پورا ایک لیکچر کا موضوع ہے. یہی بات بتایا کہ سنڈرائڈ کے نام سے بھی آ رہی ہے. یہ کار ہیلدی لیور T4 کو کنورٹ کرنے کے لیے ہائپوتھائرائڈ سے بچنا ہے تو آپ نے فیٹی لیور سے بچنا ہے. فیٹی لیور سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ, لو فرکٹوز ڈائٹ. یہ اس کا سب سے گال بلیڈر جن کا نکل گیا ہوا ہے اس کے لیے اسپیشل پریکاشن ہوتی ہے, وہ آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیں گے.
یہ چارٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں، فوٹو کاپی کرا لیں، اس کو رکھیں، بہت امپارٹنٹ ہے۔ اس میں پوری ڈائٹ تھائرائڈ کی 3 چیزیں ہیں۔ یہ 225 گرام بیف ہے، یہ 50 گرام لیور ہے بیف کا، اور یہ 3 انڈے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں سیلینیم، زنک اور وٹامن اے اور باقی علیحدہ چیزیں یہ مکمل مل رہی ہیں آپ کو۔ اسی لیے ڈائٹ میں یہ 3 چیزیں مسٹ ہے، اور یہ 3 چیزیں تینوں ہم نے کیٹو میں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے بار بار سنی ہوگی۔ یہ چارٹ آپ دیکھتے رہنا، یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، بالکل بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ اس میں جو پرابلم آنا ہے وہ لیور کا آنا ہے۔ آپ نے اپنا لیور ہیلدی رکھنا ہے، اس کو کرنا ہے، اور میری پھر ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اب اس کی ٹریٹمنٹ اپنے ڈاکٹر پہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ 70s میں سینئر بش جو تھے امریکہ صدر تھے، وہ ایک G20 کانفرنس میں گر پڑے تھے بے ہوش ہو کے۔ اس کی وجہ بعد میں یہی ڈائگنوز ہوئی کہ وہ T3 ایکسٹرا لے رہے تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے ڈوز بڑھا دیا تھا، اس سے سٹروک ہوا، ہارٹ ریٹ ہوا، ایٹریل فبریلیشن ہو جاتی ہے۔ اتنی سیریس ہے یہ، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ٹریٹمنٹ پہ آپ نہ جائیں۔ انشاءاللہ جن کے ٹیسٹ نیگیٹو آئیں گے ان کے لیے میں ڈائٹ چارٹ دوں گا، اس سے 60-70% آپ کی بچ جائے گی۔ لیکن ڈائٹ پھر وہی بہانہ کریں گے، مہنگی ہے تو گولی بہت سستی ہے، یہ 3-4 روپے کی گولی ہے، پھر وہ لیتے رہیں آپ۔ لیکن باقی چیزیں، باقی جسم کے لیے بھی یہ نیوٹریشن بار بار منرل، یہ ٹریس منرل بہت ضروری ہے۔ اس کو دیکھ لیں، اچھی طرح سن لیں۔ اچھا جی، خدا حافظ۔